بنو لہب کا ایک شخص لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات و واقعات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ ایک بار یہ مکہ آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نو عمر لڑکے ہی تھے کہ قیافہ شناس یعنی آگے کی زندگی کے حالات و واقعات کا جائزہ لے کر بتانے والا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا تو فوراً چیخ کر کہا، اس لڑکے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی روح کو ٹھنڈک مل جائے گی اور آپ خود کو اتنا خوش نصیب سمجھیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہاں ہی اتنے پیارے، ہم خود کو خوش نصیب کیوں نہ کہیں، کیونکہ ہم ہی ان کے امتی ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ آیا، اور آپ کو بھی اپنے بھتیجے سے بے حد درجے کی محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات اور معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے سب پیٹ بھر کر کھاتے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا محمد آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی، سب کے سب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، پھر بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ صرف ایک پیالہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنے سگے بیٹوں کو کسی اور برتن میں دودھ علیحدہ نہ دیتے۔ وجہ یہ تھی کہ تھوڑا سا دودھ ایک ہی گلاس میں رہنے دیتے، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیتے۔ آپ جب سیر ہو جاتے تو دوسرے گھر والوں کو دیتے تو وہی ایک ہی پیالے سے سب کو جی بھر کر سیر کراتا، اور پھر بھی دودھ ختم نہ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا ہوا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہہ اٹھے، اپنے بتوں سے بارش کی دعا کرو۔ کوئی کہہ رہے تھے اپنے بت لات پر بھروسہ رکھو، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم سب ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بھول رہے ہو، اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس بوڑھے سے کہا کہ آپ کی مراد ابو طالب سے ہے۔ اس بوڑھے نے جواب میں کہا، ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ تب سارے لوگوں کا اتفاق ہوا کہ ابو طالب کے گھر ہی چلنا چاہیے۔ تب جا کر ابو طالب کے گھر پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا، اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑ گیا ہے، تمام وادیاں سوکھی پڑی ہیں، چرند پرند ہر چھوٹی بڑی مخلوقات مرنے کے بالکل قریب ہے، بلکہ اب تو ہمارے اپنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گرج کر آنے لگے، اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے ایک بار ذی الحج کے میلے میں گئے، یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی نہیں تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے نیچے اتر آئے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے پتھر پر اپنا ننھا سا مبارک پاؤں مارا، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگا، اور ابو طالب کہتے ہیں ایسا پانی میں نے زندگی بھر پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا، پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ویسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا، اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے نیچے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ روایات کے مطابق یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے، باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے تو لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا کاف شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ قیافہ شناس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا تو قیافہ شناس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ٹھہر گئی، پھر وہ دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ جبکہ قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ پریشانیاں ختم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ناظرین، کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ نقل ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے سفر کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ میں جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی تھی۔ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں آپ کو ضرور لے جاؤں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کی محبت میں جھوم اٹھے اور کہنے لگے، نہ ہی تم کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں تجھے کبھی اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور فرمایا، چچا جان، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے، کیا مطلب؟ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ اس راہب نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو۔ راہب نے زور دے کر کہا، کیونکہ یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ ابو طالب نے اس راہب عالم سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب عالم کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد اور راہب تھا۔ اس کی نظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس راہب نے بھی یہی پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔
ابو طالب نے پوچھا وہ کیوں؟ رہب نے جواب میں کہا اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھی آنے والے ہیں، ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ ناظرین، روایات کے مطابق یہ قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں ایک بحیرہ نام کا ایک راہب اپنے خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کے راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ راہب نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھی جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جمگھٹا کر لیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئی۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ راہب بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، ایک قریش کے سرداروں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ راہب بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج آپ نیا کام کر رہے ہیں۔ ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا ہی جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رک گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا بدلی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول ہے۔ تب اس نے کہا، ایک قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر کچھ نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی نہیں رہا، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور تمام راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سائے کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا۔ وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں بت لات کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا، منات کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، ویسے ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ سب دیکھ رہے تھے، آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ رہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دلچسپی لے رہا تھا، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا،
اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے کر جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرنا۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ دادا سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ تب آپ کے چچا ابو طالب نے اپنا سفر اختتام کیا اور واپسی کے راستے پر چل دیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔